اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سے ایک نیا ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تین جو ہیں بنیادی سیگمنٹ پہ بات کریں گے، بلکہ آپ دو کہہ لیں۔ ایک تو ہم سماجیات کے حوالے سے جو ہمارا دوسرا نعرہ ہے، وہ ہمارا نعرہ بھی ہے کہ عدل و انصاف ہماری منزل، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی سوانح حیات کا ہم ایک اسٹرنلے کی جو نوٹس ہے انگلش میں، اس کے ہم اردو ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور وہ میں کر رہا ہوں اور وہ آپ کی خدمت میں میں پیش کروں گا۔ تو وہ ترجمہ بڑا زبردست ہے، اس کو ضرور سنیں تاکہ آپ کو قائد اعظم کی جو ان کے بڑے پوشیدہ جو اسپیکٹ ہیں، ان کی لائف کے جو زاویے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اپنے بچوں کو بتائیں، ہمارا جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے قائد جو تھے وہ ان کی زندگی کیسے تھی، ان کے حالات کیسے تھے۔ اچھا، اب وہ ہم پہلے نعرے کی طرف، اپنے پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ عدل و انصاف ہماری منزل۔ اس عنوان کے تحت اب حضرت سے دو تین سلسلے ہماری ویڈیو کے چلیں گے۔ لیکن جب ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ ایک، عدل و انصاف سے مراد یہ ہے کہ معاشرتی جو جنرل ایک انصاف کی کیا فضا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں انصاف کو ہم کس نظر سے لیتے ہیں، ایک تو یہ۔ اور دوسرا ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے۔ پاکستان جمہوری اتحاد ان دونوں اسپیکٹ کے خلاف بات کرے گی، ان کے خلاف ہم جائیں گے۔ ایک تو ہمارا جو معاشرتی انصاف ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ وہ کس حد تک بگڑا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے، اس کو پاکستان جمہوری اتحاد مکمل طور پر ہم اس کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پروردگار نے چاہا اور رب العزت کی مرضی رہی۔ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں جو کرنٹ جو سسٹم چل رہا ہے، وکیل پکڑو اور وکیل اور عدالتیں، اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ چینج کرنا ہے، اور اس کو صرف اس پہ بڑے ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن صرف میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مکمل طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کو اس کے گھر کے دروازے پہ انصاف دے۔ لیکن جو ہمارا کرنٹ جو جاری عدالتی نظام ہے، جس میں کہ جو وکلاء کو آپ پرائیویٹلی ہائر کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جب جج حکومت کا ہے تو وکیل حکومت کی طرف سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ویژن ہے بنیادی طور پہ، اور اس پہ ہم بات کریں گے، پھر اس کو آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آج جس سیگمنٹ پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی طور پہ عدل و انصاف کی ہماری کیا پوزیشن ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ خود غرض معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، خود غرض معاشروں میں عدل نہیں ہوتا۔ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پہ خود غرض معاشرہ ہے۔ ہمارے معاشرے کی دنیا میں دو قسم کے معاشرے ہیں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے معاشرے جو ہیں وہ کمیونٹی بیسڈ وہاں پہ سوچ ہوتی ہے، مطلب پورے معاشرے کی ایک معاشرتی سوچ پہ ایک فرد جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے، اس میں ایک فرد جو ہے وہ فرد یا خاندان کی بقا کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن معاشرے کی قیمت پہ سوچتا ہے۔ وہ مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اردو کا ایک بڑا اچھا ایک شعر کا مصرع ہے کہ تمام شہر جلے پر میرا گھر نہ جلے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ مطلب مثال آسان سی میں آپ کو اس کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ مثال کی ایک مثال لے لیں کہ اگر ہماری فیملی میں کوئی شخص جرم کرتا ہے تو ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے پولیس کو رشوت دینے کی کوشش کریں گے، ہم اسے بڑے سے بڑا وکیل پکڑیں گے، عدالت میں اس کے حق میں فیصلہ کروائیں گے، لڑیں گے کسی طریقے سے، کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس شخص نے جرم کیا ہے، لیکن ہم اسے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا معاشرتی رویہ ہے۔ اب ایک ایسے معاشرے میں اس سے توقع رکھنا کہ وہاں پہ لوگ انصاف کے لیے کس قدر مخلص ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ اچھا، دوسرا دیکھیں، خود غرضی کی مثال ہمارے ہاں یہ لے لیں، جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ ایک شخص کتنا اپنی بقا کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک چھوٹا دکاندار لے لیں آپ، ایک دکاندار بھی جب چھوٹے سے چھوٹا دکاندار جب اپنی صبح دکان کھولتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ فٹ پاتھ کے اوپر اپنی چیزیں رکھ دیتا ہے، کیونکہ اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اس فٹ پاتھ سے لوگ گزریں گے، اس میں سے بچے گزریں گے، اس میں سے عورتیں گزریں گی، خواتین گزریں گی، بوڑھے گزریں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اپنا کاروبار چلانا ہے، مجھے اپنی دکان چلانی ہے۔ یہی سوچ لے کر آپ زندگی کے کسی بھی حلقے کی طرف چلے جائیں، کسی بھی طبقے میں چلے جائیں، آپ کو یہی سوچ نظر آئے گی کہ میں نے زندہ رہنا ہے اور میرے خاندان نے زندہ رہنا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں ہم،
چاہے ہم اقدار کا بڑا غرق کر دیں، چاہے ہم انسانیت کا بڑا غرق کر دیں، چاہے ہم جو کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم نے اچھا یہ چیز آپ ہماری سرکاری دفتروں میں لے لیں، ہمارے اداروں میں لے لیں، پھر یہ جب سوچ آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ ایک ادارہ جاتی سوچ بن جاتی ہے، وہ ایک ادارہ جاتی سوچ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. پھر ادارے جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے سروائیول کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگاتے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ میں ایک عدل و انصاف کا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ایک معاشرہ اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتا، اس کی سوچ کا انداز ہی یہ نہیں ہے. آپ کسی بھی اسپیکٹ کو مثال کہتے ہیں، یہاں عام بات ہے اپنے نلکوں پہ مشینیں لگا لینا پانی کی، کیونکہ اس کو پانی چاہیے. یہاں عام بات ہے کہ آپ گھروں کے باہر جو ہے بڑی بڑی کیاریاں بنا دیتے ہیں، فٹ پاتھ کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ فٹ پاتھ پہ سڑک پہ چلیں گے، فٹ پاتھ پہ چلیں گے، وہ کہتا نہیں میرا گھر خوبصورت لگنا چاہیے. اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. آپ ٹریفک کے قوانین وائلیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے سوچتے ہیں کہ مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، چاہے اس کے لیے میں ٹریفک کے قوانین کو وائلیٹ کروں. تو یہ ایک جنرل ہمارا ایک معاشرے کے بارے میں عدل و انصاف سے ہٹ کر ہمارا ایک رویہ. یہاں تک تو آپ سے بات ہوئی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوا کرتا ہے ریاست کو کیا کرنا چاہیے، آیا ایک ایسے خود غرض معاشرے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے تاکہ اس میں عدل و انصاف آ سکے. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، بڑے آسان سے طریقے. چلتے ہیں پھر ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے عربوں کے اس خود غرض معاشرے کو کیسے ٹھیک کیا تھا؟ ایک تو آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ تربیت کرتے ہیں، آپ اس میں شعور لاتے ہیں لوگوں میں، ہر بندے کو شعور دیتے ہیں کہ بھئی آپ معاشرے کے بارے میں سوچیں، آپ کمیونٹی کے بارے میں سوچیں. آپ یہ جو ہماری تھنکنگ ہے کہ انڈیویجول تھنکنگ جو ہے، اورینٹڈ بیس جو تھنکنگ ہے، اس کو ختم کریں آپ. ٹھیک ہے، آپ کمیونٹی بیس تھنکنگ لے کر آئے اپنے اندر. ایک تو تربیت ہے. دوسرا، ریاست کی طرف سے سخت ترین قوانین ہوا کرتے ہیں. سخت ترین قوانین جو ہیں وہ معاشرے کے لوگوں کو ان کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ کو کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی ریاست. اگر آپ کو سہولتیں دے سکتی ہے تو ریاست آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دے گی کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں. یہ تو آج تک تو یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد جو ہے میں نے آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کو ضرور سنیں. اس کا جو میں نے عنوان رکھا ہے وہ ہے اجنبی قائد جسے ہم جان نہ سکے. ہم اپنی اس کاوش کو پی جی آئی کے نام کرتے ہیں. خواتین و حضرات، آج سے ہم ایک انگریز آبیتی نویس اسٹینلے وولبرٹ کے جنہوں نے ہمارے عظیم قائد کی زندگی کے حوالے سے کچھ نوٹس تیار کیے ہیں اور ان کی زندگی کے انتہائی قریبی پہلوؤں کو آشکارا کیا ہے. ان نوٹس کی تیاری میں ہمارے دوست قابل احترام طاہر سہیل صاحب کا انتہائی اہم کردار ہے اور ہم صرف مترجم کا کردار ادا کر رہے ہیں. چونکہ نوٹس انگلش میں تو ان کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. اسٹینلے وولبرٹ نے جناح کی زندگی کے بیشتر ذاتی پہلوؤں کو ریکارڈ کیا جو اس سے پہلے پوری طرح سے نہیں کھولے گئے تھے. جناح عربی میں پرندہ یا فوج کی حیثیت سے ونگ کو کہتے ہیں. ایک شیعہ مسلمان خواجہ معنی عظیم نے اسماعیلی آغا خان کے ایک شاگرد کے ہاں جنم لیا. 10ویں اور 16ویں صدی کے درمیان ہزاروں کھوجوں نے فارس یعنی ایران کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مغربی ہندوستان کا رخ کیا. جناح کے والد جناب بھائی پونجا 3 بیٹوں میں سب سے چھوٹے نے اپنی ہی برادری کی مٹھی بھائی سے شادی کی اور جلد ہی اپنی دلہن کے ساتھ گجرات کے شہر رامکوٹ سے اپنی خوش قسمتی کے حصول کے لیے سندھ کی بڑھتی ہوئی کراچی بندرگاہ منتقل ہو گئے. سوئس نہر جو کہ 1869 میں بنی تھی اور کراچی کی جو نہر ہے، کراچی نے ساؤتھ ہیمپٹن سے صرف 5918 سمندری میل کے فاصلے پر برطانوی ہندوستان کی قریب ترین بندرگاہ کے طور پہ اپنا پہلا جدید عروج کا لطف اٹھایا. آبادی ابھی 50,000 سے کم تھی. جناح بھائی نے وزیر منزل مینشن 3 منزلہ مکان کا دوسرا فلور اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا. نیو ہنم روڈ پر کپاس مارکیٹ کی وجہ سے ہمیشہ ہلچل سی رہتی تھی اور اس کی وجہ اونٹوں پہ لادی ہوئی کچی روئی کی گانٹیں ہوا کرتی تھی. یہاں 1870 میں محمد علی جناح مٹھی بائی کے ہاں پیدا ہونے والے 7 بچوں میں سے پہلے نمبر پہ تھے. کراچی میونسپلٹی کے ذریعے 1889 سے 1879 سے پہلے ان کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوئے تھے
1879 ہم اسے کہیں گے میرا خیال جہاں تک. اور اگرچہ بعد میں زندگی میں جناب 25 دسمبر 1876 کو اپنی حقیقی تاریخ پیدائش کے طور پہ بتاتے ہیں تو اس کی درستگی پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. 1887 کے اوائل میں جناح بھائی کی اکلوتی بہن اور محمد علی جناح کی پھوپھی ممبئی، جس نے پیر باہی نامی ایک اور زیادہ کامیاب خواجہ سے شادی کی تھی اور میٹروپولیٹن بمبئی میں رہائش پذیر تھی. پھوپھی عالمگیر حسن مزاح کی مالک تھی اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے روشن خوبصورت نوجوان بھتیجے سے بھی بے حد پیار کرتی تھی. اس نے جناح کو اسی سال اپنے ساتھ بمبئی لے جانے کا لالچ دیا اور اسے اس عظیم شہر سے متعارف کرایا جو اس کی بالغ عمر میں زیادہ تر اس کا منتخب مکان بننا تھا. بڑے شہر کے اپنے پہلے مختصر دورے کے دوران بمبئی میں جناح کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں. وہ آنٹی کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے اسکول میں داخلہ لیا تھا، لیکن یہ فاطمہ کی یاد کے طور پہ مسلم انجمن اسلام میں تھا یا سیکولر گوگل داس تیج پرائمری اسکول میں بطور سیکرٹری مسٹر M.H. سعید نے بتایا غیر یقینی ہے. جاری. یہ تو آج اس کی پہلی انسٹالمنٹ ہم نے آپ کو پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کی ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر منگل کو اس میں آہستہ آہستہ بتاتے چلیں گے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اس کو ضرور سنیں، آپ کو قائد کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گی. چلتے چلتے ہمارے ایک نامور صحافی متی اللہ جان صاحب کے ٹیپ ہوئے ہیں، اغوا ہوئے ہیں. بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہوئے اور کس طرح ہوئے اور کس نے کیا. لیکن ہم صحافت کے بڑے قدردان ہیں. ایک آزاد معاشرے میں، ایک جمہوری معاشرے میں صحافت کا اور صحافیوں کی قدر و منزلت ہوتی ہے. ہم اس اغوا کی پرزور مذمت کرتے ہیں. پاکستان جمہوری اتحاد اس اغوا کی، اور ہم امید کرتے ہیں ان کے خاندان کے ساتھ، اور ان کو اللہ تعالیٰ انہوں کو بخیر و خیریت بخیر و خوبی انہیں واپس لے کر آئے. اور ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ متی اللہ جان صاحب کی جو اس کی بازیابی کے لیے بھرپور کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو پھر جمعے کا جو ہم ویڈیو پہ آپ سے بات کریں گے وہ ہم اپنے منشور کے حوالے سے مکمل طور پہ سیاسی حوالے سے آپ سے بات کریں گے. آج کی جو ہم نے سماجی حوالے سے آپ سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ جمعے کو پھر ہم سیاسی حوالے سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.